السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حضرات گرامی، ہم نے اس سے پہلے قربانی کے اہم مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ البتہ اس سے پہلے چند ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، رواہ مسلم، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ اسی طرح قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، مثلا لگڑا پن، بھیگا پن، انتہائی لاغر اور کمزور ہونا، لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جن میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو، تو ان میں سے کوئی عیب بھی جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو، تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ وہ جانور جو بھیگا ہو اور اس کا بھیگا پن واضح ہو، وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، اسی طرح وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کو لگڑا پن ظاہر ہو، نمایاں ہو، اور وہ انتہائی کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اسی طرح قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر وہ 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تنگ دستی بھی نہ ہو تو بھی 1 سال کی بھیڑ یا دمبا کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہذا نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خالو نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک شاۃ لحم، وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے، یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کو قربان کر دو، اور یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اپنے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اور جو شخص نماز عید کے بعد قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اسی طرح ایک بکرا یا بکری یا ایک بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ
جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر نیت صرف یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے اپنی طرف سے ایک الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس کے لیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، تو یہ ریاکاری ہے جو کہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اسی طرح گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے 7 افراد سے اور اونٹ بھی 7 افراد سے کفایت کر سکتا ہے۔ ان دونوں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 7 یا 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ نماز عید پڑھ لیتے تھے، اور گھر کی عورتوں کو بھی ہر حال میں عیدگاہ کو لے جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے جو صحیح بخاری و مسلم حدیث میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں، وہ عیدگاہ سے باہر بیٹھیں، وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اسی طرح عیدگاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں، جس کی پہلی رکعت میں امام قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیر کہے گا۔ مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ یہ تکبیر کہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر امام خطبہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ذی الحجہ کے اس پہلے عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔